الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آمنت بالله وبآياته. قرآن کا جھنڈا عالم میں پھر بار خدایا لہرائے. مسلم کا عمل قرآن پہ ہو وہ دور مبارک پھر آئے. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے. مسلمان کو نئے سرے سے مسلمان کر دے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگان اسلام، خصوصاً سٹیج پر تشریف فرما قابل احترام اکابر علماء کرام، سٹیج کی جانب سے اکابر علماء کی موجودگی میں اور بالخصوص شیر ہزارہ استاذ العلماء حضرت قبلہ مفتی صاحب کی موجودگی میں مجھے کچھ کہنے کے لیے دعوت دی ہے. ایک طرح سے میرے لیے یہ بہت بڑا امتحان ہے اور میں اسے اپنے لیے سعادت بھی سمجھتا ہوں کہ میں حضرت مفتی صاحب اور دیگر علماء کرام سے ان کے سامنے چند باتیں عرض کر کے اپنے آپ کو گزار کر پاس کروا سکوں. آپ کی یہ عظیم الشان محفل و مجلس خالص دینی، روحانی اور مذہبی عنوان سے معنون ہے. میں صرف دو باتیں عرض کروں گا. مجھے چونکہ صرف 10 منٹ ملے تھے، ان میں سے 6 منٹ ابھی باقی ہیں. مسلمان کی کامیابی کے 2 بڑے اصول ہیں بنیادی. پہلا اصول عقیدہ قرآن والا ہو اور دوسرا اصول طریقہ محمد مصطفیٰ والا ہو. اور ان دونوں اصولوں کو سکھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے دینی مدارس کو قائم کر کے بچوں کو، بچیوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کا عقیدہ قرآن والا نہیں ہوتا، وہ بھلا نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، صدقات و خیرات کرتا رہے،
حج اور عمرے اور قربانیاں کرتا رہے، ایک عمل بھی، ایک نیکی بھی اللہ کے ہاں اس کی قابل قبول نہیں ہوتی۔ عقیدہ قرآن والا ہوتا ہے، رب کہتا ہے میں تمہاری نماز بھی قبول کرتا ہوں، میں روزہ بھی قبول کرتا ہوں، میں صدقات بھی قبول کرتا ہوں، میں قربانی بھی قبول کرتا ہوں، میں تمہارے حج عمرے طواف بھی قبول کرتا ہوں۔ اگر عقیدہ قرآن والا نہیں ہوگا، تیرا ایک عمل، ایک نیکی بھی رب کہتا ہے میرے ہاں قابل قبول نہیں۔ اور وہ عقیدہ قرآن والا آج یہ دین کی فیکٹریاں، اسلام کی فیکٹریاں اور کارخانے دینی مدارس کی شکل میں جو علماء نے علاقوں میں، گاؤں بستیوں میں، شہروں اور محلوں میں قائم کیے ہیں، یہ قرآن والا عقیدہ سکھانے اور بتانے والے یہ لوگ ہیں۔ آج تو ہماری حالت بھی بڑی خراب ہے۔ آج مسلمان نماز کے لیے آتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں نماز میں کیا پڑھتا ہوں، حالانکہ نمازی نماز میں اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، رب سے باتیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سب سے پہلے نماز میں آنے والا نمازی وہ اپنے رب کے سامنے اپنا عقیدہ رکھتا ہے۔ کیسے عقیدہ رکھتا ہے؟ آئیے، آپ نماز کو آتے ہیں، اذان سن کے آتے ہیں، باوضو ہو کے آتے ہیں، پاک لباس پہن کے آتے ہیں اور مسجد میں آتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہہ کر ناف کے نیچے اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ کر ثنا شروع کرتے ہیں، اور ثنا میں بندہ رب کو اپنا عقیدہ بتاتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یا اللہ تو پاک ہے، یا اللہ تو پاک ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے، تیرا نام بڑی برکت والا، تیری شان بڑی اونچی۔ یا اللہ تیرے علاوہ کائنات میں اور کوئی الہ، یا اللہ تیرے علاوہ کائنات میں اور کوئی مشکل کشا، اور کوئی حاجت روا، اور کوئی کارساز و دستگیر، اور کوئی بگڑیاں بنانے والا۔ اللہ فرماتے او نماز کو آنے والے نمازی، تو نے مجھے اپنا عقیدہ بتا دیا، تو تعریفیں بھی میری کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو باعث برکت بھی میرے نام کو سمجھتا ہے، تو اونچی شان بھی مجھ رب کی مانتا ہے، تو مجھ رب کے دربار پہ اپنی جبین نیاز کو جھکاتا ہے، رکوع بھی میرا کرتا ہے، سجدے بھی میرے کرتا ہے، نظر و نیاز بھی میری کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو نے مجھے اپنا عقیدہ بتا دیا، تیرا عقیدہ قرآن والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیرا وہی عقیدہ جو مولانا الطاف حسین حالی بیان فرماتے ہیں، خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں سب پیر و پیمبر، نہیں طاقت سوا میرے کسی میں کہ کام آئے کسی کی بے بسی میں، جو خود محتاج ہو دوسروں کا بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا، خدا سے بھی اور بزرگوں سے بھی کہنا یہی ہے شرک یارو اس سے بچنا۔ او نماز کو آنے والے نمازی، تو نے اعلان کر دیا مشکل کشا بھی تو ہی ہے، حاجت روا بھی تو ہی ہے، کارساز و دستگیر بھی تو ہی ہے، عزت دینے والا بھی تو ہی ہے، اولاد دینے والا بھی تو ہی ہے۔ اللہ فرماتے اب فاتحہ پڑھ میں قبول کروں گا، اب رکوع کر میں قبول کروں گا، اب سجدہ کر میں قبول کروں گا، اب تشہد پڑھ، آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس پہ درود پڑھنا تیرا کام ہے، قبول کرنا میرا کام ہے۔ لیکن افسوس آج نمازی کو نہیں پتا کہ میں نماز میں اپنے رب سے کیا باتیں کرتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں بتانے والی یہ اسلام کی فیکٹریاں، اسلام کے کارخانے دینی مدارس کی شکل میں ہیں جو ان علماء اکرام نے قائم کی ہیں۔ تو عقیدہ کس والا ہو؟ قرآن والا۔
دوسرا بنیادی اصول طریقہ محمد مصطفیٰ والا. جب طریقہ محمد مصطفیٰ والا ہوگا رب تعالیٰ تمہیں زمانے کے لوگوں میں سب سے بڑا ولی بنا دیں گے. تو وقت میرا پورا ہو چکا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.